لیکن اصل اس میں یہ مسئلہ ہمارے ہاں اہل تشیع کے بہت سے علماء نے اس کو بہت یعنی ایک فخر سے بھی بیان کرتے اور کرنا بھی چاہیے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو حدیثیں ہیں اس کو باقی حدیث کی کتابوں پر یعنی باقی مسالک کے وہ اس لیے ایک بہت بڑی یعنی ترجیح حاصل ہے یا ایک اس کو استناد زیادہ یوں حاصل ہے کہ اصول اربعہ میہ سے لیا گیا، لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ اصول اربعہ میہ کی وہ حیثیت تھوڑا کم ہو رہی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ویسے آپ نے اس پہ تھوڑی سی تو آپ نے بات اس کو بت کر دی کہ شیخ طوسی یا شیخ کلینی یا شیخ صدوق وغیرہ کیا ان کے دور تک 400 اصل کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں ہم جب اصول حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اس میں ذکر کیا، تو جو صحیح حدیث کا جو مفہوم متقدمین اور متاخرین میں جو فرق، وہ تھوڑا اگر آپ سمپل کر کے ہم جیسے طالب علموں کو سمجھائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور کس طرح فرق کیا جاتا ہے، تو بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو حدیث گڑھنے والا وہ اتنا بیوقوف تو نہیں ہے نا، وہ صحیح سند اٹھائے گا اور متن جوڑ دے گا، تو اس کا تو پھر اس کو یہ تو زیادہ ذخیرہ مشکوک نہیں ہو جائے گا۔ حدیث کے پرکھنے کے لیے آپ نے اس نے ایک تحریر بھی اس پہ لکھی تھی کہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو قبول کرنے کے 3 شرائط ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن سے تائید ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور سنت ثابتہ سے تائید ہو، اور تیسرے وہ قول خود صحیح کے مرتبے پر ہو اور ائمہ کا اس پر عمل کرنا ثابت ہو۔ اس کے اندر ایک تو رسم مجھے یہ سوال ہے کہ یہ سنت ثابتہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے تو کیا یہ جو حدیث اور سنت میں فرق کے مفہوم میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یا سنت سے مراد ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تواتر عملی چلا آ رہا ہے، یعنی یہ مراد ہے؟ ایک تو آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیجئے گا۔ صاحب اس میں نے ایک حدیث پڑھی جیسے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فارزوہما علی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ پہ پیش کرو، فإن وافق کتاب اللہ فخذوہ، ٹھیک ہے، وما خالف کتاب اللہ فذروہ، جو کتاب اللہ سے مطابق اس کو لے لو، جو میں اپنے ناظرین کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، وَإِن لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي کتاب اللہ، اگر وہ دونوں کتاب اللہ میں نہیں ہے تو یہ جو اصول آگے ہے فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، اخبار عامہ، یعنی اخبار عامہ سے عام طور پر جو میرے طالب علم کے حساب سے سمجھ ہے کہ جو غیر شیعہ یعنی اہل سنت کی حدیث کی جو کتابیں یا حدیثیں اس پر پیش کرو، جو ان کے حدیثوں کے مطابق ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو ان کی حدیث کے خلاف ہے اس کو لو۔ یہ کیا اصول ہے؟ مطلب یہ زمینی طور پر یہ نہج البلاغہ کے بھی ضعف اور صحت وغیرہ پہ کوئی اچھا کام ہوا ہے عربی فارسی وغیرہ میں؟ اچھا صاحب، یہ آیت اللہ عاصم محسنی صاحب نے جو حدیث پہ تحقیق کا کام کیا، تو اس سے پہلے شاید اہل تشیع کی تاریخ میں اس لیول کا کام یا اس پائے کا نہیں ہوا، ہمارا جو طالب علمانہ مطالعہ ہمارا تھوڑا بہت ہے یہ، تو اس پہ آپ جناب کا کیا رائے ہے اس کام کے حوالے سے؟ اور دوسرا اس میں آپ یہ بتا دیجئے گا کہ جو اہل سنت کے ہاں جو البانی صاحب، میں نے ایک مرتبہ یہ بات لکھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں مناسبت نہیں ہے، تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجئے کہ البانی نے جو حدیث کی صحت و ضعف پہ کام کیا اور آیت اللہ محسنی نے تشیع کے مصادر پہ، اس میں کیا فرق؟ یہ 2 باتیں۔ صاحب یہ جو علامہ باقر بہودی مرحوم ہے، انہوں نے جو صحیح اصول کافی پہ جو کام کیا اور پھر صحیح الکافی بازار سے ان کی کتابیں اٹھوا دی گئی، اور باقاعدہ ہمارے آیت اللہ منتظری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے بڑا اس پہ وہ کیا، تو ایک تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں انہوں نے صحیح الکافی جو نام رکھا تو اس علماء کو ایسا کہ تمہاری تحقیق پہ صحیح ہے نا، تو یہ تو پھر لوگوں میں یہ ہوگا بھائی یہ جیسے بخاری والا تصور آ جائے گا کہ صحیح الکافی میں ہے تو وہ صحیح ہے، تو یہ وجہ مخالفت تھی یا کہ اصول کافی پہ بندہ کیسے ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ مسئلہ تھا، اور آپ ان کے اس مجموعی کام کو کس نظر سے دیکھ؟ اچھا صاحب، یہ جو میں اس اصول اربعہ میں یہاں پہ میرے ذہن میں ایک 2 اور مسئلے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب کافی کے جو مقدمے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ 16 اصل موجود ہے یا وہ دستیاب ہوتے ہیں نا، تو باقی سب مطلب کیسے وہ محفوظ نہیں رہے، مطلب کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں لائبریریاں جل گئی تھی، ظالم حکمرانی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں نا آپ، یعنی اور بھی تو کافی چیزیں اس طرح محفوظ ہے، تو یہی کیوں ان کے ضائع ہونے کا؟ دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اس کی چند وجوہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ لائبریریاں جلا دی گئی، جیسے شیخ طوسی کی لائبریری میں 40,000 کتابیں جو سید مرتضیٰ کے دور میں جا کے جلا دی گئی، جی ٹھیک ہے۔ اسی صورت سے
کئی لائبریریاں تھیں جو عباسی دور میں اور پھر اس کے بعد جائیں آپ تو ایوبی دور میں، مملوک کے دور میں اس طرح سے چلائی گئی ہیں۔ اچھا بہت سی چیزیں تھیں کہ جو فاطمیت کا جب غلبہ ہوا تو فاطمیت اپنے اس میں لے گئے اس کو، ٹھیک ہے، وہ شیعہ ٹریڈیشن سے وہ کتابیں جو تھیں وہ کٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے وہاں پھر یہ ہوا کہ ان کے امام کی مرکزی حیثیت ہو گئی اور احادیث سے انہوں نے یعنی قاضی نعمان مغربی کی دائم الاسلام کے علاوہ آپ کو حدیث کا یوں کوئی مجموعہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ پھر یہ ہو گیا کہ امام نے جو فرما دیا ہے وہ حرف آخر ہے، تو پھر وہ ٹریڈیشن اس طرف چل پڑی اور احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ صحیح ایک جگہ رہ گئی۔ ہم آپ سے بتائیں کیونکہ ہمارا بڑا تعلق اسماعیلی کمیونٹی سے ہے، وہ ہے اور فاؤنڈیشن وغیرہ سے، تو ہم نے ایک پروپوزل یہ پیش کیا تھا کہ قاضی نعمان کی کتاب میں دائم الاسلام میں جو روایات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اچھا وہ روایات کی اکثریت شیعہ مصادر میں اثنا شریف موجود ہے، صحیح، تو اس کی ریفرنسنگ ہم کی دیتے ہیں آپ کو، بہت اچھا، اور اسناد اس کے جو آئے ہیں وہ مکمل کی دیتے ہیں۔ تو کوئی 2-4 مہینے کے بعد ہمیں جواب یہی دیا گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، کیونکہ لوگ دائم الاسلامی کو نہیں وہ کرتے، امام وقت کا جو فرمان ہے وہ آخری۔ اچھا دوسرے اس میں ایک ڈائلیما یہ ہے کہ اگر امام وقت کا کوئی فرمان ہے اور فرض کی کہ کوئی روایت جس درجے کی بھی ہو وہ اس میں موجود، اس کے خلاف موجود ہے، جس سے کوئی دوسری بات مستنبط ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ان کی بنیادی عقائد میں فرق آ جائے گا، لیکن اس سے امام وقت کو نہیں وہ مطلب وہی ہوگا نا، اس کے اوپر، ہاں اس کے اوپر اثر ہوگا، اس لیے وہ اس قسم کے لٹریچر کو انکریج، صحیح۔ تو ہمارے وہاں یہ ہوا کہ کیونکہ کتابیں ایک اور بھی تساہلی کی وجہ کہ شیخ کلینی نے کوشش کی کہ جتنا ہم نے ان کا پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور اس دور کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً کوئی 150 کے قریب اصول ان کے سامنے تھے شیخ کلینی سے، اچھا، اور باقی جو اصولی روایتیں تھیں وہ ان کے شیوخ سے صحیح کے ذریعے سے سینہ و سینہ جو ہے وہ منتقل ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتب اربع میاں کا بیشتر حصہ شیخ کلینی کے وہاں صحیح جو ہے وہ نقل ہو گیا ہے، اس لیے ان کو محفوظ کرنے کی بھی اتنی صحیح جو ہے ضرورت نہیں۔ میں اسی پہ میرا سوال تھا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ویسے آپ نے اس پہ تھوڑی سی تو آپ نے بات اس کو کر دی کہ شیخ طوسی یا شیخ کلینی یا شیخ صدوق وغیرہ کیا ان کے دور تک 400 اصل کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ شیخ کلینی کے دور میں تو آپ نے یہ جو بتا دیا، لیکن یہ لوگ بات کے ہیں اور ان کے وہاں تحمل حدیث جو ہے جی وہ زیادہ تر وہ اپنے شیوخ سے ہی ہے، صحیح، کتابوں سے نہیں نقل نہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ من لا یعذر الفقیہ ہو، استفسار ہو، تہذیب ہو، اس میں اصول کافی کے راوی جو ہیں آپ کو بڑی تعداد میں اس میں نظر آتے ہیں کہ جس سے وہ لی گئی ہیں، بلکہ بہت ساری روایات ہیں جو اصول کافی سے اور فروع کافی سے ہی لی گئی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، اور وہاں تک انہوں نے اپنا مشیخہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ بھئی یہ اس سے یہ اس سے یہ اس سے۔ تو آپ یہ فرمائے کہ شیخ کلینی کے پاس یعنی 110 ہاں 110-115 کا ثبوت جو ہے وہ ان کے پاس ملتا ہے، تو باقی ان کے پاس بھی نہیں ہے، باقی ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن جو باقی روایات ہیں وہ آخر کہاں سے لی انہوں نے ان کے شیوخ سے لی، شیوخ سے، جیسے فرض کیے ہم ابھی جیسے ذکر کریں سفیان بن یحییٰ راوی، ٹھیک ہے، اسی صورت سے مثلاً وہ ہیں کیا نام ہے اس کا جو بڑے بڑے آپ کے مشہور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد تھے،
ان کو آپ لے لیں، ابان بن تغلب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ مومن طاق ہیں، تو ان کی اگر کسی کی اصل موجود نہیں ہے تو ان کے یعنی نہیں ملی ہے، تو ان کے شاگردوں کے انعنا سے روایت جو ہے وہ صحیح اس تک پہنچی ہے، ان تک۔ سلیم کو تو اصل میں شمال نہیں کرتا نا؟ سلیم بن قیس ہلالی کی جو کتاب ہے، تو کیونکہ ابان بن عیاش جو اس کا پورا وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے، اب سلیم بن قیس نے، جیسے ہم نے لکھا بھی ہے کہ وہ کوفے سے بندہ چلتا ہے اور وہاں جا کے ایران کے ایک نامعلوم شہر میں جا کے وہ ملتا، اور وہ اس 14 سالہ لڑکے کے پاس مہمان ٹھہرتا ہے، اور پھر لڑکا کہتا ہے کہ مجھے، اب وہ اس نے بیان بھی کس کو کیا ہے؟ ابن عزینہ کو، کہ جو عمر بن عزینہ کو، کہ جو خود وہاں سے بھاگ کے یمن چلے گئے تھے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ بھی نہیں ثابت نہیں۔ صحیح۔ تو سلیم بن قیس ہلالی کی جو وہ ہے اس سے نسبت وہ درست ہے، لیکن اسے بھی ہم نے بار بار لکھا ہے کہ جو ہم اثناء گفتگو میں کئی دفعہ ہم نے کہی کہ اگر کوئی روایت کسی جگہ ضعیف موجود ہے جی، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور کسی سلسلہ سند سے دوسری کتابوں میں آئی ہے نہیں۔ بالکل۔ تو کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں جو روایات آ گئی ہیں تقریباً 75 سے 80% وہ ہیں کہ جو دیگر کتابوں میں ہیں، اور اس کی سند وہ نہیں ہے کہ جو سلیم بن قیس ہلالی کی سند ہے۔ اب جو اس کے اوپر حکم ہوگا وہی سلیم کی اس روایت کے اوپر، یعنی اس کو کوئی ایک الگ سے وہ اہمیت نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ائمہ کی تعداد بھی تھوڑے سے 13 یا ہاں، ائمہ کی تعداد 13 بتائی ہے اس میں، اور پھر یہ ہے کہ جیسے کتاب سلیم کو بہت زیادہ مستند مانتے تو وہ ان کی کیا توجیحات پھر ان کے یہاں؟ جیسے محمد بن ابی بکر ہیں کہ جن کا جو 3 سال کے تھے، 2.5 سال کے، جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا، تو پوری وصیت ہے، نصیحت ہے بلکہ بیٹے کی باپ کے نام۔ اچھا، کہ 3 سال کا بچہ جو ہے اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے، پورے باپ کو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں ہم جب اصول حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اس میں ذکر کیا، تو جو صحیح حدیث کا جو مفہوم متقدمین اور متاخرین میں جو فرق، وہ تھوڑا اگر آپ سمپل کر کے ہم جیسے طالب علموں کو سمجھائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور کس طرح فرق کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، صحیح حدیث کا جو پرانا مفہوم تھا، جو کافی وغیرہ کے اوپر صادر رہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو عام پرسپشن بھی ہے تو یہ تھا کہ اگر کسی اصول میں اس کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اصول سے لی گئی ہے، تو وہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، وہ صحیح بالنقل ہے، قطعی صدور ہے، قطعی صدور نہیں کہا، نہیں، اچھا، صحیح النقل۔ جیسے اگر فرض کیے آپ کو کتاب اٹھاتے ہیں، اس میں غیر مستند معلومات ہیں، آپ اس کو کوٹ کریں گے یہ اس کتاب میں ہے، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ نے تو صحیح نقل کیا، اس نے صحیح نقل نہیں کیا۔ صحیح، سب نے کہا کہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے کہ جو ائمہ کی خدمت میں آتے تھے، پھر جاتے تھے، انہوں نے اپنی طرح سے، آخر یہ زیدی مذہب، افتیہ مذہب اور یہ مذہب، یہ کس طرح سے شیعوں سے گویا نکلے، اور اسماعیلی مذہب جو علیحدہ ہوا کس طرح سے، وہ انہیں روایات کی بنیاد پہ تھا۔ تو اس زمانے میں تو صحیح کا مفہوم یہ تھا کہ وہ یہ اصولی کتابیں جو ہیں ان میں موجود، اور انہوں نے اصول سے یا اپنے جس شیخ سے لیا ہے اس تک سند متصل ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قطعی صدور بھی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، بعد میں جب یہ چیزیں آگے بڑھیں تو علم حدیث آگے بڑھا ہوا، تو اس میں پھر محدثین نے صحیح کے لیے پیمانے مقرر کیے، اور اس میں ایک بڑا پیمانہ یہ تھا کہ جن احادیث سے فقہی مسائل کا استنباط کیا گیا ہے، کیونکہ سب زیادہ جان پرک جو ہے وہ ان روایات کی ہوتی ہے جو فقہی مستدل بنتی ہیں،
تو اگر وہ لیا ہے اور ایک نے نہیں, کئی فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے, تو اس کے کوئی قرائن موجود ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو صحیح انہوں نے قرار دیا اور اس کے اوپر فقہی مسئلے کی بنیاد ہے. لیکن بعد میں یہ بحث جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سلسلہ سند کو دیکھیں, اور زیادہ تر جو اب حدیث پہ صحیح اور سقیم کا کسی بھی معنی میں حکم لگایا جاتا ہے وہ سلسلہ سند پہ زیادہ لگایا جاتا ہے, درایت پہ لگایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ان حدیث سے اعتنا برتتے ہیں کہ جو بڑے فقہی مجامع میں آئی ہیں, جیسے ہم نے چند کا ذکر کیا کہ جواہر ہے, اور یا علامہ ہلی کی سرائر ہے, اور اس طرح سے بات کی کتابیں ہیں, توسی کی النہایہ ہے فی الفقہ والفتاوی, یا المبسوط اور ان کی المختلف ہے, اس طرح سے. تو اس کو سمجھ لے گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے فقہی استنباط کیا گیا ہے, تو اب اس میں وہ تقلید کرتے چلے آئے. اس میں ایک الجھن معذرت میں اپنی فہمی ہے میری, پہلے بھی آپ نے اشارتاً یہ بات کی تھی, جب ہم یہ کہیں گے نا کہ مثال کسی اصل میں یہ حدیث موجود ہے مثال, اور وہ میرے پاس موجود ہے اصل, تو اس اصل میں بھی آپ یہ کہہ رہے کہ دخل اس میں وہ ہو سکتا ہے ضعف اور یہ سارا. دیکھیں مثلا سوالات علی بن جعفر, صحیح ٹھیک ہے, امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے, بہت ہی مستند وہ سمجھے جاتے ہیں. اگر آپ وہ اصل دیکھیں جو سوالات کے اوپر ان کے مبنی ہے تو اس میں بہت سے وہ مسائل ملیں گے کہ جو امام کی صریح حدیث کے برخلاف, یا تو وہ باہر سے لا کے ڈالے گئے اس میں, یعنی کسی نے اس میں, دیکھیے یہ بہت ہوا ہے کہ صحیح حدیثوں کے صحیح اپنے غلط متون کے ساتھ یا سقیم متون کے ساتھ صحیح کی سندیں لگا دی گئی. اسی طرح سے یہ ہوا ہے کہ معتبر راویوں سے متون جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں, ملغ کر دیے گئے. یہ جو واقعہ ملتا ہے نا کہ امام بخاری سے لوگوں نے کہا کہ ان کا امتحان لیتے ہیں محدثین, تو انہوں نے مختلف 100 سندوں سے مختلف وہ پوچھتے گئے امام بخاری سے, وہ کہتے رہے کہ میں نہیں جانتا اس روایت کو, میں نہیں جانتا اس روایت کو, میں نہیں جانتا. تو لوگ جو تھے وہ تو ہوگا کہ یہ اتنے بڑے محدث بنتے ہیں, محدث اعظم, اور یہ اتنی روایتوں کو کہہ رہے ہیں میں تو نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. تو اس کا کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جو تم سلسلہ سند بتا رہے ہو اس سلسلہ سند سے یہ روایت مروی نہیں, اس کی سند یوں نہیں یوں ہے, اس کی سند یوں نہیں یوں ہے, اس کی سند یوں نہیں یوں. تو اس طرح سے جو اصولی کتابیں ہمیں ملتی ہیں ان میں بھی ایسا ہے کہ ضعیف متون جو ہیں یا غالی متون جو ہیں اب ہم اور کھلے طور پہ کہتے ہیں وہ اچھی اسناد کے ساتھ لگا دیے گئے. صحیح ویسے یہ مطلب یہ تو پھر اہل سنت کی جو ذخیرہ حدیث اس میں بھی یہ سارا بھی ہے, تو ان کے علماء بھی مانتے ہیں. اچھا بالکل, ان کے وہ ڈاکٹر عبدالودود صاحب اور مولانا سید ابو العالی مودودی میں جو ایک خط و کتابت کا وہ سنت کی آئینی حیثیت, وہ پرویز صاحب کے شاگرد تھے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اصل میں خطوط پرویز صاحب کی. اچھا نہیں, وہ ڈاکٹر عبدالودود صاحب کی وہ 2-3 کتابیں ہیں, تو خیر وہ پیچھے وہی پرویز صاحب ہوں گے. اس میں بھی انہوں نے مودودی صاحب پر شاید ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ جب آپ سند و سند سب کر رہے تو بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو حدیث گڑھنے والا وہ اتنا بیوقوف تو نہیں ہے نا, وہ صحیح سند اٹھائے گا اور متن جوڑ دے گا, تو اس کا تو پھر اس کو یہ تو زیادہ ذخیرہ مشکوک نہیں ہو جائے گا. دین کو ہم کیسے مشکوک, وضع حدیث اور وضع اسناد دونوں ہوئی ہیں. صحیح, اور ہم آپ کو بتائیں اس میں ایک وہ ہے لطیفہ, علمی لطیفے بھی تو ہیں نا. جی اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ امام ابن معین اور احمد بن حنبل وہ ایک دمشق کی مسجد میں, دمشق میں کوئی مسجد تھی, وہاں گئے نماز کے لیے, تو کھڑا آواز کر رہا تھا, اور وہ کہ احمد بن حنبل نے یہ بیان کی اور پھر ابن معین نے یہ حدیث بیان کی.
جب وہ دوسرے کو دیکھنے کہ ہم نے تو یہ حدیث دی بیان کیوں، یہ ہے کون؟ بات مجھ سے پوچھا، اس سے کہا کہ ہاں میں نے خود سنی ہے، میں احمد بن حنبل ہوں، یہ ابھی نہیں ہے۔ تو ان کا تم دونوں بھی بیوقوف ہی ہو، کیا دنیا میں صرف تم ہی احمد بن حنبل ہو اور یہ دوسرا کوئی نہیں ہو؟ تو اتنی جرت تھی لوگوں میں، تو ایسا ہوا ہے۔ اور جس انداز ہم پڑھتے محدثین نے اتنے ضعیف موضوع حدیثوں میں جمع کر کے چند ہزار، تو یہ تو ایسے ہی لگتے ہیں فیکٹریاں ہی لگی ہوئی تھی باقاعدہ۔ اچھا صاحب، یہ جو حدیث کے پرکھنے کے لیے آپ نے اس نے ایک تحریر بھی اس پہ لکھی تھی کہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو قبول کرنے کے 3 شرائط ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن سے تائید ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور سنت ثابتہ سے تائید ہو، اور تیسرے وہ قول خود صحیح کے مرتبے پر ہو اور ائمہ کا اس پر عمل کرنا ثابت ہو۔ اس کے اندر ایک تو رسول مجھے یہ سوال ہے کہ یہ سنت ثابتہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے تو کیا یہ جو حدیث اور سنت فرق کے مفہوم میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یا سنت سے مراد ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تواتر عملی چلا آ رہا ہے، یعنی یہ مراد ہے؟ ایک تو آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیجئے گا، اور اس کے بعد اسی پہ ایک اور میرا سوال ہے۔ کیونکہ بنیادی طور کے پر بات یہ ہے کہ ایک بات طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کبھی بھی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابتہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، سنت ثابتہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، احادیث کیوں نہیں کہا؟ جی، یہ کیونکہ احادیث میں تو 7 طرح کی روایت ہوئی تھی، اور کہیں سے بھی آپ نقیض نکال کے لا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے تو یہ مروی ہے، یہ مروی ہے، یہ مروی ہے۔ لیکن سنت ثابتہ جو ہے آپ کی، اس کو وہ سنت ثابتہ ہے، اس میں 2 بحثیں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے اہل سنت کے ساتھ ساتھ اہل تشیع میں بھی سنت ثابتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ صحیح۔ ٹھیک۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ایک اہم بات ہے کہ نبی ائمہ علیہ السلام، دیکھیں ہر وہ حدیث زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر ائمہ کا عمل ثابت ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود ان کا کوئی فرمان ہے، کہ یہ نہ ہو کہ سلسلہ سند سے وہ متن جو روایت ہوا ہے وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ صحیح سند سے ہوا، لیکن امام کا جو عمل ہے وہ اس سے مختلف منقول ہے۔ صحیح۔ تو وہ پھر اس کی سند کی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ جو ان کی سنت ثابتہ ہے امام کی، جو کہ سنت ثابتہ رسول سے منسلک ہے، وہ بنیاد اس کی جو ہے وہ قرار پائے گی۔ صاحب، اس میں نے ایک حدیث پڑھی جیسے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فارزوہما علی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ پہ پیش کرو، فإن وافق کتاب اللہ فخذوہ، ٹھیک ہے، وما خالف کتاب اللہ فذروہ، تو کتاب اللہ سے مطابق اس کو لے لو، جو میں اپنے ناظرین کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي کتاب اللہ، اگر وہ دونوں کتاب اللہ میں نہیں ہے تو یہ جو اصول آگے ہے فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَىٰ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، اخبار عامہ، یعنی اخبار عامہ سے عام طور پر جو میرے طالب علم کے حساب سے سمجھ ہے کہ جو غیر شیعہ یعنی اہل سنت کی حدیث کی جو کتابیں یا حدیثیں اس پر پیش کرو، جو ان کے حدیثوں کے مطابق ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو ان کے حدیث کے خلاف ہے اس کو لو۔ یہ کیا اصول ہے؟ مطلب یہ کوئی اصول نہیں، یہ بہار کی روایت ہے تو باقاعدہ؟ بہار تو خود کوئی وہ نہیں رکھتی، یہ بہار کی خود کی تو کوئی حیثیت نہیں علم حدیث میں، یہ الکافی کی روایت ہے، یہ الکافی کی روایت ہے، اور ہم نے کتاب العلم میں، فضل العلم میں اس کے اوپر بحث بھی کی۔ دیکھیں اچھا، اس کی وہ نہیں درایتاً آپ مان لیں، ایک بات مان لیں کہ یہ صحیح ہے، فرض کی پہلے یوں سمجھیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے جی، تو پھر ہمارا کون سا عمل ہے کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں نقل ہوا فقہی جی طور پہ؟ ہاتھ کھولنا ہے، اکثر مالکیہ میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، امام تبری کے پاس ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کا۔ اسی صورت سے آپ کرتے چلے جائیے، پھر تو نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، حج کے احکام ہیں اسی صورت سے۔ یہ بات کہنا کہ جو عامہ کے اس پہ آئے تو اس کو رد کر دو، تو پھر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نماز جنازہ اہل سنت میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہمارے وہاں یہ کہ آخر میں ایک تکبیر اور کہتے ہیں، ان کے وہاں آخر میں ایک تکبیر اور نہیں کہی جاتی، 4 تکبیریں، وہاں 5 تکبیریں۔
تلقین میت ان کے وہاں بھی ہے، ہمارے وہاں بھی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کیونکہ وہ واجب نہیں ہے، آپ کسی بھی الفاظ میں مختصر اہل سنت میں تلقین میت لقنوا موتاکم، اپنے جو مردے ہیں ان کو تلقین کرو، اس کی عبارت ہے سید سابق وغیرہ نے سب. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بداہتاً یہ بات غلط ہے کہ اہل سنت کے اس میں جو آئے منقول ہو اس کے خلاف کرو. ایسا اگر کرے تو ہم تو دینی ہاتھ سے چلا جائے گا. نہیں تو پھر اس قسم کی حدیثوں کا کیا وہ ہے مطلب، یعنی یہ لوگوں نے گڑی ہوئی گڑی کے وضع کردہ ہیں چیزیں اس کو لگا دی ہیں. اچھا میں کا ٹائم بھی زیادہ لے رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے 3-4 نشستوں کی درخواست کروں گا. آپ کا جو ماشاءاللہ پوری زندگی جو آپ نے بہت گہرائی سے چیزوں کو سمجھ کے اپنے شخصیت کا اپنے ذہن کا حصہ بنایا نا، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آپ سے پوچھ لیں. تو میں اسی حدیث سے متعلق 1-2 سوال ہیں، اس کا پھر اگلی کسی نشست میں باقی مسائل پہ بھی آپ سے. یہاں پہ ہم ایک بات وہ کر دیں جو ہمیں گفتگو میں رہے گی. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ائمہ نے تدوین حدیث اور تدوین روایت کے اوپر زور نہیں دیا، نظر نہیں آتا بظاہر. ایسا نہیں ہے. ایک تو ہم نے بتایا کہ ائمہ سے ائمہ نے روایتیں کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا حضرت علی علیہ السلام کا تحریر کردہ یا تحریر کروایا ہوا، تحریر کردہ نہیں، تحریر کروایا ہوا ایک بڑا حصہ جو موجود ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کی 1300 روایتیں، 13,000 روایتیں ان سے منقول ہیں، جس کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. آیت اللہ قبانجی تھے عراق کے، انہوں نے مسند امام علی ابن ابی طالب سے 13,000 روایات جو ہیں. اسی طرح سے ہمارے وہاں عزیز اللہ عطارودی ایک ایرانی عالم ہیں، انہوں نے مسند بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، مسند امام حسن، پھر مسند امام حسین علیہ السلام 3 جلدوں میں، پھر 2 ضخیم جلدوں میں مسند امام علی علیہ السلام، اور 7 جلدوں میں مسند امام باقر، 22 جلدوں میں مسند امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی مسند 2 جلدوں میں، اور امام موسیٰ کاظم کی مسند 2 جلدوں میں، اور پھر اس کے بعد کے جو ائمہ ہیں ان کی 1 جلد میں مسند. تو وہ احادیث جو ہیں وہ گزشتہ کتابوں سے جیسے نوادر الحکمہ اور تفسیر قمی اور ان سب سے وہ ہو کے کشید کر کے وہ وہاں ایک جگہ جمع کر دی گئی. میرا وہ تدوین سے مراد میرا یہ تھا کہ جس طرح قرآن کے اوپر جس طرح خلفاء کے دور میں بھی خود حضور نے بھی اتنے کاتبین کو 45 کا کئی 50 کا نام آتا ہے، اس اہتمام کے ساتھ میرا مطلب وہ آتا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کے تقریباً 7 کاتب ایسے ہیں جن کو آپ نے مقرر کیا، اور بلکہ یہ فرمایا کہ جو 2 درہم کے کاغذ لے کر آؤ اور جو میں کہتا جاؤں اس کو لکھتے جاؤ. صحیح. تو آپ نے حدیث کو لکھوایا ہے. لیکن جو نہج البلاغہ ہے وہ تو اس طرح سے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں آئی تھی وہاں. نہج البلاغہ حدیث کی کتاب بھی نہیں، حضرت علی کی میں کہہ رہا ہوں، ان کے اقوال خطبات. نہج البلاغہ بنیادی طور پہ بہت عمدہ کتاب ہے، لیکن وہ بلاغت کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہے. اچھا اس کو ہم حدیث حدیث میں فقہ میں کہیں آپ کو استناد نہیں ملے گا اس سے. اچھا تو اس کی یہ تو بڑا مطلب میرے خیال سے تو ہمارے یہاں جو خود شیعہ میں آپ جیسے اہل علم کے علاوہ جو عام لوگ تھے اور اہل سنت تھے، تو مطلب ان کے مشہور یہی کہ نہج البلاغہ حدیث کی سب سے وہ کتاب. نہج البلاغہ کا مطلب یہ ہے کہ بلاغت کی کا پیٹرن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اقوال تو حضرت علی کے ہیں. اس میں انہوں نے بلاغت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ ادیب تھے بہت بڑے، سید شریف رضی، تو جو ان کو چیزیں ملتی گئیں وہ ایک جگہ جمع کرتے گئے. اسی لیے آپ کو بہت کچھ ایسا ملے گا کہ وَمِنْهَا یعنی خطبہ کہیں نقل کیا ایک جز، اچھا، اور پھر آگے ملے گا وَمِنْهَا. اب آپ اس کو لگاتے رہیے کہ یہ کس خطبے کا جز ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یعنی وہ اسناد کے ساتھ چیزیں نہیں روایت ہوئی ہیں. لیکن بعد پہ لوگوں نے اس کے اسناد پہ بھی کام کیا، اس کے اسناد پہ کام کیا. وہ اسناد پہ کام یہ کیا، وہ اسناد نہیں ہے، بنیادی طور پہ مصادر ہیں جن پہ کام کیا. اچھا اچھا. جیسے عرشی رامپوری کی کتاب ہے،
استناد نہج البلاغہ. اسی صورت سے عبدالزہرا الخطیب کی ہے مصادر نہج البلاغہ و اسانید 5 جلدوں میں. اسی صورت سے باقر محمودی کی کتاب ہے 9 جلدوں میں نہج السعادہ کے نام سے. کاشف الغطا کے مستدرک نہج البلاغہ ہے. اور ابھی ایک کتاب آئی ہے 2 سال پہلے ہمارے پاس, وہ بہت زبردست کتاب ہے, وہ تمام نہج البلاغہ تو علامہ صادق رافعی کی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ خطبے یا ان کے اجزاء جہاں اہل سنت کے کتابوں میں آئے ہیں تو ان کا حوالہ دے دیا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سند کے ساتھ. اچھا, اسی لیے یہ کبھی بھی فقہاء محدثین کے کا ریفرنس پوائنٹ نہیں بنی. ویسے یہ بہت ہمارے نہج البلاغہ کبھی بھی ریفرنس پوائنٹ نہیں بنی. لیکن مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فقہی حکم یا کوئی کلامی اعتقادی تو اس کو محض نہج البلاغہ کو بنیاد نہیں بنایا جائے, اس سے استناد نہیں ہوتا. اچھا, صحیح. یعنی ہم جیسے اصول کافی, استفسار یا باقی جو کتابیں ان سے وہ لیں گے تو ہم اس نہج البلاغہ کو سپورٹ ایویڈنس کے طور پر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جیسے اسی طرح کی ایک دلیل حضرت علی نے وہاں بھی دی. اچھا, جیسا یہ زمینی طور پر یہ نہج البلاغہ کے بھی ذوف اور صحت وغیرہ پہ کوئی اچھا کام ہوا ہے عربی فارسی وغیرہ میں؟ ابھی جیسے ہم نے تمام نہج البلاغہ کا بتایا نا, یہ بہت اچھا کام. تو اس میں یعنی بہت سے اقوال کو یہ بتایا گیا کہ حضرت علی کے نہیں ہے, یعنی کیونکہ اس میں بہت سے ایسے اقوال ہیں نا جو قابل یعنی سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں یا جدید ذہن کے لیے تو بالکل ہی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کا پھر عورتوں سے متعلق بہت جی وہ ہم نے آگے کچھ خاص ایک جدید مسائل اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں آنی, لیکن میں یہاں پر یہ تو پھر یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس میں یعنی وہی حضرت علی کا قول ان کی طرف منسوب ہے. تو اس طرح کوئی کام ہوا کہ اس کو ضعف ثابت کیا گیا یا یہ کہا گیا کہ حضرت علی کی طرف منسوب یہ ہے, کیونکہ وہ گویا کہ فقہی مسائل کا مصدر نہیں بنتی تو اس لیے اس کے اوپر یہ کام نہیں. تو پھر سب میرے جیسے لوگ یا عام جو اہل علم بھی وہ تو ایک بھائی حضرت علی نے فرما دیا نہج البلاغہ میں تو دین بن جائے گا نا, تو اس کا پھر کیا ہو؟ علماء نے یہ نہیں کیا. علماء نے اچھا پرسپشن ہے, لوگوں کا غلط پرسپشن ہے. البتہ اس کے بہت سارے خطبات یا اقوال جو ہیں اقوال حکمت حضرت کے وہ صوفیہ کے وہاں ان کا وہ ملتا ہے, اور وہ اس کو تزکیہ نفس اور اس جہاز سے آپ دیکھتے ہیں, لیکن فقہی اور حدیثی اعتبار سے اس کی کوئی استناد نہیں ہے. اچھا صاحب, یہ آیت اللہ عاصم محسنی صاحب نے جو حدیث پہ تحقیق کا کام کیا تو اس سے پہلے شاید اہل تشیع کی تاریخ میں اس لیول کا کام یا اس پائے کا نہیں ہوا. ہمارا جو طالب علمانہ مطالعہ ہمارا تھوڑا بہت ہے یہ, تو اس پہ آپ جناب کا کیا رائے ہے اس کام کے حوالے سے؟ اور دوسرا اس میں آپ یہ بتا دیجئے گا کہ جو اہل سنت کے ہاں جو البانی صاحب, میں نے ایک مرتبہ یہ بات لکھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں مناسبت نہیں ہے, تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجئے کہ البانی نے جو حدیث کی صحت و ضعف پہ کام کیا اور آیت اللہ محسنی نے تشیع کے مصادر پہ, اس میں کیا فرق؟ یہ دو باتیں. دیکھیے پہلے تو اگر آصف محسنی صاحب رحمہ اللہ کا کام سمجھ لیں, بنیادی طور کے اوپر ایک محدث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح احادیث کو جمع کرے. جی ٹھیک ہے, تو وہ اپنے سلسلہ سند کو جو اس کو مشائخ سے حاصل ہے اس سند کے اوپر چیزوں کو دیکھے اور وہ صحیح اس کو لے, جیسے بخاری نے کیا, مسلم نے کیا اور دیگر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مسانید ہیں ابن ابی یعلا کی اور دوسروں کے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک کتاب کو محرز اپنا بنائیں, تنقیح و تنقید کا, اور اس کے اوپر کام کریں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے البانی صاحب کی جو کتابیں ہیں صحیح الجامع اور صحیح بخاری, مسلم, ٹھیک ہے, ترمذی کی, ابو داؤد کی, نسائی کی, سب کی انہوں نے صحیح لکھی. اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے مجموعہ احادیث سلسلۃ احادیث صحیحہ موجود. ٹھیک, اس میں اصل کتاب وہ ہے. اچھا, جس میں انہوں نے ہر حدیث کی جو بھی وہ لائے ہیں اس کی مختلف اسناد, چاہے ضعیف ہوں چاہے قوی ہوں, ان کو جمع کر کے, ان کے متون کو جمع کر کے اس پہ بحث کر کے بتایا ہے کہ مثلا یہ
10 جگہ یہ 10 اسناد سے آئی ہے، اس میں یہ مثلا 4 اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں اس معیار کے مطابق جو علامہ البانی نے قائم کیا. صحیح. اسی صورت سے باقی جو کتابیں ہیں یا ان کا دوسرا ہے سلسلہ احادیث سے ضعیفہ و موضوع، وہ تقریباً کوئی 14 جلدیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس سے بڑی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ کہ اس میں ضعیف اور موضوع روایتوں کے وہ جو ہیں متون جو ہیں ان کے اسناد کو انہوں نے جمع کر کے پھر اس کے اوپر مجموعی حکم لگایا. اب جیسے کتاب ہے علامہ سیوطی کی الليالي المصنوعہ، علامہ شوکانی کی ہے الفوائد المجموعہ، ہروی کی ہے کتاب الموضوعات الکبیر. ٹھیک ہے، اس طرح سے موضوعات کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس میں انہوں نے وہی روایتیں لی ہیں، یہ بتا دیا کہ یہ ضعیف ہے، یا اس حدیث کی آفت فلاں ہے، یا ابن جوزی کی ہے علل المتناہیہ. ٹھیک ہے، اس قسم کی بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن البانی صاحب کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کسی متن کو لے کر اس کے جو متعلقہ طرق ہیں ان کو سامنے رکھا ہے اور پھر اس کے اوپر حکم لگایا ہے. جبکہ مرحوم آیت اللہ محسنی صاحب جو ہیں انہوں نے، جیسے ہم نے پہلے بھی اثناء گفتگو میں کہا تھا کہ انہوں نے مثلا بہار کو بنایا ہے بنیاد، اور جب بہار کو بنیاد بنایا تو اس میں جو حدیث آئی ہے مثلا انہوں نے کسی بھی کتاب سے، الاختصاص سے، اکمال الدین سے، فلاں سے، کہیں سے بھی انہوں نے لیے، تو جو سند وہاں موجود ہے وہی لے کر اس کے اوپر حکم لگا دیا، اس کے باقی اسناد کو نہیں دیکھے جیسے البانی صاحب نے دیکھا. تو اس کمزوری نہیں، مطلب یہ ذوف ہے کتاب، یہ ذوف ہے کتاب کا، لیکن کیونکہ وہ ایک کتاب تک محدود رہے ہیں اس میں. لیکن ان کی جو شاگرد ہی کہے جو حیدر حب اللہ صاحب وغیرہ، تو انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کے بھی شاید کام کو کچھ بڑھایا، تو وہ فرق ہے کوئی؟ آپ بنیادی طور پہ حیدر حب اللہ نے بھی یہی تنقید کی ہے، جو المتورہ پہ ان کا وہ مقدمہ ہے. ٹھیک ہے، ادھر اردو میں یہاں شائع ہو رہا تھا، ابھی پتہ نہیں آگی بازار میں نہیں آگی، تو 2 جلدیں آئی ہے ابھی. وہ مقدمہ ہم نے ترجمہ کر کے دیا تھا، ساتھ اس میں ہمارے نوٹس بھی ہیں. لیکن ان کے بھی اعتراضات جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. اور دوسرے یہ کہ وہ کیونکہ مصادر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ وجادہ سے ہیں، وجادہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کتاب مل گئی بس لے لی، صحیح، اس کا استناد نہیں علامہ مجلسی نے چیک کیا. صحیح، اس کتاب تو اس میں قرب الاسناد اور بہت ساری کتابوں کے انہوں نے اشسیات اور فلاں فلاں، ان کے بہت ساری کتابوں کے انہوں نے نام دے دیے ہیں کہ یہ کتابیں یا تو اصلاً مجلسی کے پاس تھیں یا ملی ہیں ان کو، اور انہوں نے اس کو دیکھا، نقل کیا، وہ واپس کر دیا. تو خود انہوں نے اس کی اسناد پہ اور اس پہ کام نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے وہ کتاب نقل کی ہے اس کے دور میں وہ کتاب موجود بھی تھی یا علامہ مجلسی نے لی ہے یا شیخ طوسی نے اس سے روایت لی ہے، تو کیا ان کے دور میں یہ موجود تھی، اس کے نسخے موجود تھے؟ اگر موجود نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی روایات پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے انہوں نے 8-10 کتابوں کا کہا کہ یہ کتابیں بے اصل ہیں. ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی ان سے کوتاہی ہوئی ہے. رسم جو حوزے والوں نے اور باقی بھی کچھ علماء شیعہ نے بہت سخت مخالفت کی ہے محسن، تو وہ اس بنیاد پہ ہے، یا جیسے میں وہ ایک عراق کے ہے وہ غزی صاحب کو ہی، مطلب وہ اس طرح کا لوگ ان کو شاید علمی اس میں وہ نہ دے لیکن صاحب علم تو ہے، تو وہ کہتے ہیں مقبرۃ البہار ہے. بلکہ وہ کیا نام ہے وہ لندن والے ہمارے یاسر الحبیب، وہ بھی کہتے ہیں مشرعۃ البہار نہیں، یہ مقبرۃ تو یہ پھر ان کی تو ایک الگ وہ ہے تناظر نقدی. لیکن جو حوزہ میں قم وغیرہ میں بھی ہم نے سنا اس کی مخالفت ہوئی، تو صرف یہ وجہ تھی کہ نہیں وہ بہار یا ان کو ایک تقدس جو حاصل ہے اس کو وہی کیوں توڑ رہے، یہ مسئلہ تھا. کہ بہار جو ہے وہ بہت پسندیدہ کتاب ہے واعظین کی، مقررین کی، بالکل، کیونکہ آپ بہار الانوار سے
توحید خالص بھی نکال سکتے ہیں اور توحید خالص کے نام کے اوپر شرک محض بھی نکال سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں سب کچھ ہے. بالکل. علامہ مجلسی کو علمی دنیا میں کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے حاطب اللیل. صحیح. رات کو اندھیرے میں لکڑیاں چننے والا, کہ جو بھی ہوتی ہے سب کچھ لے آتا, تو وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا. بعض مواقع پہ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ روایت گو کہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن زبا زدِ خاص و عام ہے, لہٰذا میں اس کو یہاں نقل کرتا ہوں. جیسے جزیرہ خضرا والی امام میں زمانہ علیہ السلام والی جو روایت ہے جو بہت مشہور ہوئی. صحیح. اس پہ لوگوں نے بڑا کہ بیان بھی کیا اور پیسہ بھی کمایا تو اس کو, تو وہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کوئی معتبر وہ نہیں ہے, کہیں کسی معتبر اس میں نہیں ہے, لیکن یہ قصہ کیونکہ آج کل مشہور ہے لہٰذا میں اس کو درج کر دیتا ہوں. اجلا صاحب, یہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے بھی تو اس پہ کام شروع کیا, تو ہم نے تو پڑھا ہے باقاعدہ مستند اس سے کہ ان کو نہیں کرنے دیا اس دور کے حوزہ کے علماء نے کہ یہ بہار پہ کیسے نقل, ایسا آپ کے علم میں ہے؟ یہ عمومی طور پہ یہ ہے کہ وہ تو خیر انہوں نے اچھا کیا. علامہ محمد حسین طباطبائی کا یہ موضوع نہیں تھا. اچھا, ان کا یہ موضوع نہیں تھا, اور ان کو کرنے جو نہیں دیا جا رہا تھا اس کے اوپر کام, وہ یہ تھا کہ اس کو تو انسائکلوپیڈیا سمجھتے ہیں. جی. جیسے ہم نے کہا کہ توحید خالص بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے نام پہ شرک خالص بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو چیزیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ وسائل الشیعہ اور بہار ہم اثر ہیں. آپ بہار الانوار کے فقہی مجلدات دیکھ لیں, اگر قدیم جو 25 جلدی وہ ہے تو اس میں 3 جلدیں صرف فقہی اس پہ ہیں, اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو اسناد کے ساتھ اس کے وقت حکم لگایا یا وہ کیا, جبکہ یہ جو ہے آپ کی وسائل وہ تو 20 جلدیں جو ہیں وہ اس کے اوپر, اور دونوں اخباری ہم کہیں گے, دونوں, ہاں دونوں اخباری, یعنی کہا جاتا ہے کہ علامہ مجلسی معتدل اخباری ہے. میں کیونکہ اس پہ آگے مستقل میں نے اخباری اصول پہ مستقل ہو گئے. صاحب یہ جو علامہ باقر بہبودی مرحوم ہے, ان نے جو صحیح اصول کافی پہ جو کام کیا اور پھر صحیح الکافی بازار سے ان کی کتابیں اٹھوا دی گئی, اور باقاعدہ ہمارے آیت اللہ منتظر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے, انہوں نے بڑا اس پہ وہ کیا. تو ایک تو اس کی کیا وجہ تھی, تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں انہوں نے صحیح الکافی جو نام رکھا تو اس علماء کو ایسا کہ تمہاری تحقیق پہ صحیح ہے نا, تو یہ تو پھر لوگوں میں یہ ہوگا بھائی یہ جیسے بخاری والا تصور آ جائے گا کہ صحیح الکافی میں ہے تو وہ صحیح ہے. تو یہ وجہ مخالفت تھی یا کہ اصول کافی پہ بندہ کیسے ہاتھ ڈال رہا ہے, یہ مسئلہ تھا, اور آپ ان کے اس مجموعی کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے اسنا گفتگو میں کسی وقت کہا کہ جو محدث ہے وہ اپنے کچھ اصول قرار دیتا ہے کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کا. جیسے ہم نے عرض کی کہ امام بخاری کا کرائٹیریا بڑا سخت ہے, مسلم کا اس سے تھوڑا نرم ہے. ترمذی شاگرد ہیں ان دونوں کے, ان کا ان دونوں سے نرم ہے, لیکن اس کی حدیث کو وہ صحیح کے طور پر پیش کرتے ہیں, اختلاف روایت کو بھی, اختلاف اسناد کو بھی بیان کرتے ہیں. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کسی حدیث کے لیے مثلا ہم کہیں, ہم سمجھیں کہ کوئی عالم, ہم طالب علم پھر کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے معیار کے مطابق صحیح جو میں نے قرار دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے دوسرے کے معیار کے مطابق وہ صحیح نہ ہو, یا ہم ضعیف قرار دیتے ہیں کسی حدیث کو تو وہ ہم نے جو ضعیف کا معیار رکھا ہوا ہے ہم اس کے مطابق ضعیف قرار دیتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے کے نزدیک وہ حدیث صحیح کے اگر درجے پہ نہیں تو کم از کم حسن اور موثق کے درجے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اس کا واضح طور پہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ شخص اپنے اصول بیان کرے کہ کن معایر کے اوپر وہ کسی حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے صحیح, اور کن معایر کے اوپر اس کو صحیح نہیں قرار دیتا, یا دوسرے کسی درجے میں حسن کون سی حدیث ہے اس کے نزدیک وہ کون سی ہے. تو علامہ باقر بہبودی نے اس بات کی وضاحت نہیں کی. اچھا, انہوں نے سنا, ہم نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے صرف سند کو سند کو بنایا ہے, لیکن اس کے
اصول تو ہے نا، صحیح، جی بالکل، اس کو قرار دینے کے، صحیح قرار دینے کے سند تو سبھی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے مقدمہ وغیرہ میں وضاحت نہیں کی. مقدمہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن ان کی ایک علیحدہ سے کتاب ہے معرفت الحدیث کے نام سے. اچھا ہاں جی، اصول حدیث، اس میں انہوں نے اصول حدیث پہ کچھ اس میں وضاحت کچھ نہیں کی. ایسی کوئی خاص نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھا جا سکے. اسی لیے یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے میرات العقول میں جو چیزیں صحیح قرار دی، جو روایات، ان میں سے بیشتر کو انہوں نے لیے ہی نہیں، کیونکہ ان کا معیار مختلف تھا. علامہ مجلسی کا مختلف تھا، وہ اپنے والد تقی مجلسی کی اس کے پر چلتے، روش کے پر چلتے. تو یہ چیزیں تھیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ جب آپ نے صحیح کے نام پہ کتاب دے دی تو دوسرا تو یہ سمجھے گا کہ اس کے علاوہ باقی ساری کتابیں، باقی ساری روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ اگر کافی میں اگر ضعیف سند سے موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کسی ہو کیا سکتا ہے. دماغ غالب یہ ہے کہ دوسری بالکل کتاب میں وہ صحیح سند سے دوسرے محدث نے صحیح سند سے دی. مجھے تو کچھ ہے اس میں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پوری علمی گفتگو اور اتنا گہرائی میں آپ نے جو چیزیں سمجھی اور اس کو آپ نے ہمیں بیان کیا، تو اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو پھر کوئی حدیث پیغمبر یا معصوم کی طرف نسبت لے کے بیان کرنے بہت احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں او کما قال، جیسے اہل سنت کے وہاں بالکل وہ کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ او کما قال، یہ جیسا آپ نے فرمایا. یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مثال، یعنی آپ کے اپنی تحقیق ہوتا ہے کہ مثال ایک حدیث صحیح بھی ہے، اس میں بھی آپ اگر احتیاطاً ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بات پیغمبر کی طرف یا امام کی طرف منسوب ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. احتیاط کی وجہ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا، یعنی سننے والا جو عامی ہے میرے جیسے، اس کو یہ نہ لگے نا کہ قطعی یعنی قرآن کی طرح جس طرح اس کی کیا کہتے ہیں کہ عمومی معایر کے مطابق یہ صحیح قرار تھا. صحیح، لیکن وہ ہے تو ضمنی نہ. چلو بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو باقی بہت سے موضوعات ہیں جس پہ میں نے آپ سے کچھ ٹائم لینا ہے. ضرور. تھینک یو شیخ، بہت شکریہ جی. کتنا لمبا ہو گیا.